نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین. جی شفق السلام علیکم. آپ کو آواز نہیں آ رہی شفق؟ چلیں انشاءاللہ آپ لوگ اپنی طرف سے میوٹ کر لیں، کلاس شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تھوڑا سا لاسٹ ٹائم کا لیسن ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. پچھلی بار کیا تھا کہ جیسے لاسٹ ٹائم کی جو آیات تھیں ان میں جو چیز ہمیں پتہ چلی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں تو ان کا واضح طور پر کیا پیغام تھا کہ سب کے سب ایک ہی پیغام، ایک ہی میسج لے کر جو ہے اس دنیا میں آئے، اور وہ کیا تھا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ لوگوں کو انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، اور پھر لوگوں سے کیا کہا کہ اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. تو بیسیکلی ہم نے پچھلی بار جو ہے ربانی کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ ربانی کون ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے اپنی اپنی امت سے کیا کہا، لوگوں سے کیا کہا کہ ربانی بن جاؤ. تو ربانی کی جو ڈیفینیشن ہمیں پچھلی بار پتہ چلی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ربانی کون ہوتا ہے، جو کہ اپنے علم کی تکمیل کیسے کرتا ہے اس پر عمل کر کے. یعنی بیسیکلی جو ہے ربانی کون ہے، جو کہ اپنے علم کو مکمل کر لیتا ہے، اپنے علم کی تکمیل کرتا ہے کیسے، اپنے علم پر عمل کر کے. اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ ربانی بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے کیا ہے کہ اسے علم چاہیے، اور علم کے لیے جیسے کہ اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، و بما کنتم تدرسون، اور تم کیا ہے کہ اس کو پڑھتے ہو. تو بیسیکلی ربانی جو ہے وہ کب بنے گا انسان، جب کہ کتاب کی تعلیم لے گا. اور پھر اسپیشلی اس چیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر تدرسون درس کی بات ہوئی تھی، یعنی پڑھنا کیسا ہے، یہ تعلیم کیسی ہے کہ پڑھنے والا خود بھی اس کا اثر قبول کرے، اور پھر یہ کہ دوسرا سننے والا بھی درس کیا ہے کہ اس چیز کو لے کر اٹھے، اس اثر کو قبول کرے. تو اسے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ربانی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کتاب کے ساتھ تعلق جو ہے نا اس کو مضبوط بنانا پڑے گا. اور پھر کیا ہے کہ تعلق مضبوط بھی کرنا ہوگا، اور پھر اس کو ہمیشہ قائم بھی رکھنا ہوگا. یعنی اس کتاب سے ہمارا تعلق جو ہے نا کسی خاص موقع کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ خاص موقع ہو تو میرا اس کتاب سے تعلق ہے، ادروائز کیا ہے کہ میں اس سے لا تعلق ہوں. ربانی کون ہے کہ جس کا اس کتاب سے ہمیشہ تعلق رہتا ہے، اور تعلق بھی کیسا ہے کہ بہت مضبوط. یعنی بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بنا لینا چاہیے. اور پھر ایک اور دوسری چیز ہمیں پتہ چلی تھی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے سب کو ایک اللہ کی طرف بلایا. یعنی کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی گروہ نہیں تھے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے لوگ جو ہے فرقوں میں بٹ گئے، اور ان فرقوں میں بٹنے کی جو وجہ پتہ چلی وہ کیا تھی. خاص طور پر اہل کتاب، ان کی بات اگر کی جائے کہ ان میں کیا ہوا، کیوں ان میں فرقے بن گئے، شخصیت پرستی آ گئی. یعنی دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا کہ پرسنالٹیز جو تھیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی، ان کو کتاب سے اور یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر جو ہے ان شخصیات کو مان لیا. اب اگر دیکھا جائے کہ یہ ایسی تعلیم جو تھی کسی بھی پیغمبر نے نہیں دی. اور اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ نصارہ کی مثال لیں کہ کرسچینز جو ہیں کس طرح سے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں دی.
ان کی تعلیم یہ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی پیغمبر جو ہے اپنی امت کو ایسی تعلیم نہیں دے کر گیا، لیکن بعد کے لوگوں نے کیا کیا کہ پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا دیا اور شخصیت پرستی میں پڑ گئے، اور یہی وجہ بنی کہ وہ کیا تھا کہ اپنی اصل سے جو ہے وہ بہت دور چلے گئے۔ اور یہاں پر ان آیات میں پچھلی بار ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا کہ پیغمبر جو ہے ایسی تعلیم لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ تو کیا ہے کہ لوگوں کو ربانی بننے کے لیے کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس چیز کو بھی بتایا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر یا پھر ایک ربانی جو ہے وہ پہلے تو دوسروں کو رب کی طرف بلائے، انہیں اللہ کا فرما بردار بنائے، اور اس کے بعد ان کو یہ کہے کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ تمہیں مسلمان کرنے کے بعد پھر تمہیں حکم دے گا کہ تم کافر ہو جاؤ؟ تو بیسیکلی یہاں پر بالکفر جو ہے، کافر ہونا کیا ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ پچھلی آیات سے جو ہم نے چیز سیکھی تھی وہ کیا تھی کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلنا ہے، فرقہ بندیوں سے جو ہے بالکل اوپر اٹھ جانا ہے، اور پھر کیا ہے کہ ربانی بننا ہے۔ اور ربانی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط بھی کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک جو ہے اس کتاب کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو قائم رکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ جو ہے ابھی نئے لیسن کی طرف آتے ہیں، آیا نمبر 81 سے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب اخذا لیا اللہ، اللہ نے میثاق عہد، النبیین پیغمبروں سے، لما کہ جو کچھ آتیتکم میں عطا کروں تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، من کتابن کتاب سے، وحکمتن اور حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، بہی اس پر یعنی اس رسول پر، وَلَتَنْصُرَنَّهُ اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اب یہاں پر بیسیکلی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا، یہ عہد جو تھا تمام پیغمبروں سے لیا گیا، اور یہ عہد کیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا، تمام کے تمام پیغمبر جو اس دنیا میں بھیجے گئے ان سب سے ایک وعدہ لیا، اور یہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ میثاق۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ پختہ اور پکا وعدہ، ایسا وعدہ جو کہ قسم کھا کر لیا جائے۔ تو نبیوں سے جو ہے وعدہ لیا گیا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی کسی کو کتاب دی جائے گی اور اسے حکمت عطا کی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہو کہ ایک اور رسول آئے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ جو ہے رسول بنا کر بھیجیں، اور وہ رسول کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، یعنی جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہو۔ تو پھر جو پہلے سے موجود پیغمبر ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور بضرور اپنے سے بعد آنے والے پیغمبر پر ایمان لائے گا، اور ضرور بضرور جو ہے اپنے بعد میں آنے والے پیغمبر کی مدد بھی کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا، تو وعدے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے لیے اس کی ہمیں مختلف اقسام نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک وعدہ وہ تھا جو کہ عہد الست میں لیا گیا، وہ کیا تھا؟ تمام لوگوں سے لیا گیا تھا، تمام کی تمام ارواح سے لیا گیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ سب سے یہ اقرار کروایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے، ہر روح سے یہ وعدہ لیا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ضرور بضرور اپنی کتابوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں چھپائیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ان کتابوں کو ایز اٹ از دوسروں پر بیان کریں گے۔
اور تیسرا وعدہ کیا ہے کہ تمام انبیاء سے لیا گیا، جو کہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر ایک پیغمبر موجود ہے اور اس کی موجودگی میں کچھ عرصے کے بعد دوسرا پیغمبر آئے اور وہ آ کر پہلے سے موجود پیغمبر کی تصدیق کرے، اس کو جو کتاب دی گئی ہے اس کو مانے کہ ہاں اس کو بھی یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے، تو پہلے سے موجود پیغمبر جو ہے بعد میں آنے والے پیغمبر پر ضرور ایمان لائے گا اور اس کی حمایت بھی کرے گا۔ اب یہ وعدہ جو ہے، انبیاء سے یہ وعدہ کب اور کہاں لیا گیا، اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں کہ تمام کے تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ کب لیا گیا۔ اس کے لیے پہلی اوپینین تو یہ ہے کہ یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا، یعنی اسی وقت جب عہد الست ہوا تو اس وقت جو ہے تمام انبیاء سے بھی یہ وعدہ لے لیا گیا۔ اور دوسری اوپینین اس میں کیا ہے کہ یہ وعدہ کب لیا گیا، کہ دنیا ہی میں لیا گیا، یعنی ایک انسان کو جب پیغمبر بنایا گیا تو کیا ہے کہ بذریعہ وحی، جب فرشتہ جو ہے وحی لے کر آتا تو اس وحی کے ذریعے سے ہی اس نبی سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا، یہ اقرار بھی کروایا جاتا۔ اب کیا ہے کہ یعنی یہ وعدہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں، عالم ارواح میں لیا گیا یا پھر اس دنیا میں وحی کے ذریعے لیا گیا۔ اب یہ وعدہ کیا تھا، یہ جو انبیاء سے عہد لیا گیا، اب آگے اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، یہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ ہر رسول کے متعلق یہ عہد لیا گیا، یعنی ہر رسول سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ اس کے زمانے میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا اور وہ پہلے سے موجود نبی کی تصدیق کرتا ہے تو اسے بھی اس کو ماننا پڑے گا، اس پہ ایمان لانا پڑے گا اور اس کی حمایت کرنا ہوگی۔ جبکہ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جس رسول کی بات ہو رہی ہے کہ ثم جاءکم رسول، کہ جب پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے، تو یہاں پر رسول سے مراد خاص پیغمبر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، یعنی سب پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جو ہے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا۔ کیا عہد لیا گیا؟ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ جو نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے گا، یعنی اگر ایسا ہو کہ ایک نبی پہلے سے موجود ہے اور اسی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کر دیا گیا، تو جو پہلے سے موجود نبی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے گا اور پھر کیا ہے کہ اس کی حمایت بھی کرے گا۔ اور اس چیز پر بھی یہ عہد لیا گیا کہ اگر پیغمبر جو ہے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائے تو پھر کیا ہے کہ وہ اس بات کو کہ بعد میں بھی ایک پیغمبر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کو آگے تک پہنچائے گا اور اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لے گا کہ اگر اس کے جانے کے بعد جو ہے پیغمبر آئے تو کیا ہے کہ تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی حمایت بھی کرنی ہے۔ اور یہ چیز کہ یہاں پر جو ہے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا قول ملتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا اس سے یہ وعدہ لیا کہ اگر اس کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو وہ پیغمبر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ نبیوں کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لیں کہ اگر ان کے جانے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں تو ان کی امت کیا ہے کہ ان پر ایمان لانا لازم ہے، کہ ان کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم ہے اور ان کی حمایت کرنا بھی لازم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے یعنی یہ اقرار جو ہے تمام پیغمبروں سے لیا گیا، وعدہ لیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اقررتم، کیا اقرار کیا تم نے، یعنی انبیاء سے کہا جا رہا ہے کیا اقرار کیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس پر، اسری میرا ذمہ۔ قالو، کہا انہوں نے، یعنی تمام پیغمبروں نے اس کے جواب میں کیا کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، یعنی جو وعدہ ہم سے لیا گیا ہے ہم کیا ہیں کہ ہم اس پر اقرار کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس وعدے کو نبھائیں گے بھی۔ اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے،
فشہدو پس گواہ رہو، وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ شفق آپ کی طرف سے مائک میوٹ نہیں ہے، پلیز اپنی طرف سے دیکھ کر مائک میوٹ کر لیں۔ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے مجھے، آواز صحیح آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی میری آپ کو آئے گی، لیکن آپ اپنی طرف سے جو مائک کی آپشن ہے نا اس کو کلک کر دیں، تو پھر آپ کی آواز میری طرف نہیں آئے گی نا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ یہود اور نصارہ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر جو ہے اس وعدے کے ساتھ ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا کہ اگر وہ اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں تو ان تمام نبیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت کریں۔ اور پھر کیا تھا کہ ہر پیغمبر سے اس بات کا بھی وعدہ لیا گیا کہ وہ اپنی امت تک بھی اس بات کو پہنچائیں، اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لیں کہ ان کے جانے کے بعد اگر ان کی امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتی ہے تو کیا ہے کہ وہ ضرور بضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی حمایت بھی کرے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس وعدے اور اقرار کے بعد جو ہے یہود اور نصارہ کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں۔ بیسیکلی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ کیا ہے کہ اپنے ہی رسول کی بات کا وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، کیونکہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا اور ہر نبی نے اس وعدے کو نبھایا بھی اور اپنی امت تک جو ہے اس پیغام کو ایز اٹ از پہنچایا بھی اور اپنی امتوں سے اس بات کا اقرار بھی کرایا، وعدہ بھی لیا۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے اگر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، تو یہ چیز بھی بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ آخری نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ چیز جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے بہت واضح طور پر پتہ چل چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں کہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور کیونکہ جیسے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز پڑھی تھی، ان آیات میں بھی کیا بتایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب اور حکمت کا علم دے گا اور پھر تورات اور انجیل کا علم بھی دے گا۔ تو تورات اور انجیل کی علیحدہ سے بات ہوئی تھی، اور وہاں پر جو کتاب اور حکمت تھی اس سے کیا مراد تھی کہ قرآن اور سنت۔ تو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ آ کر انجیل کو قائم نہیں کریں گے، بائبل کو قائم نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، خود بھی قرآن اور سنت کو فالو کریں گے، اور کیا ہے کہ قرآن اور سنت ہی کے مطابق جو ہے اسی کو قائم کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کریں گے۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ اس کی ایک اور ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جیسے کہ معراج کے واقعے میں بھی کیا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں تمام پیغمبروں نے نماز پڑھی تو اس میں بھی کیا ہے کہ امامت کروانے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بیسیکلی یعنی تمام کے تمام پیغمبر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیں تو وہ کس کو فالو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ آئیں گے تو کیا ہے کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن اور سنت ہی کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہمیں جو ہے یہ تعلیم دی گئی، ہم تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کوئی بھی عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے آخری رسول جو ہیں وہ بنا دیے گئے، اب کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور یہ چیز جو ہے، اور اب کیا ہے کہ اس چیز کا وعدہ جو ہے، یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو آگے صحابہ تک پہنچایا،
اور آج یہ چیز جو ہے، آج یہ علم ہم تک بھی پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری رسول ہیں۔ اب کوئی لاکھ دعویٰ کرے، کوئی جتنا بھی دعویٰ کرے، ہم اس کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ رسول ہمیں یہ بات بتا کر چلے گئے، ہماری کتابوں میں یہ بات ہمیں بتا دی گئی، احادیث سے یہ بات واضح کر دی گئی۔ تو بالکل اسی طرح پچھلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر جو ہے اپنے بعد میں آنے والے نبی کے متعلق بتاتا گیا، خبریں دیتا گیا، اپنی امتوں سے وعدے لیتا گیا، یعنی اس چیز کا لوگوں کو بتایا جاتا، ان سے وعدہ لیا جاتا، لیکن کیا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اس چیز سے انکار کیا، اور کیا تھا کہ اپنے ہی رسول کی بات کا جو ہے وہ، اپنے ہی رسول کی بات سے وہ ہٹ گئے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذمہ لیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار، اس میں ضامن ٹھہرایا۔ اور یہاں پر جو ورڈ اسری آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر کیا میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا۔ بیسیکلی اسری جو ہے یہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے جس پر کہ اوتھ لیا جائے، اور پھر کیا ہے کہ اس پر ایسی ذمہ داری کہ جس کی پوری نہ کرنے پر پھر اس کی پوچھ بھی ہو، یعنی ایسا وعدہ لیا گیا اور وعدہ لے کر ایک ایسی ذمہ داری دی گئی کہ اگر نہیں پوری کی جائے گی تو پھر کیا ہے کہ اس پر پوچھ بھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تمام پیغمبروں نے اس وعدے کا اقرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس بات پر گواہ رہو اور میں بھی کیا ہوں کہ تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بیسیکلی اس عہد میں خود بھی گواہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن تولا، پھر جو پھر جائیں، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم وہ الفاسقون، بد کردار ہیں۔ اب جو اس کے بعد جو لوگ پھر جائیں وہ کیا ہیں؟ وہ بد کردار ہیں۔ یہاں پر فاسق کون ہے؟ کن کو بد کردار کہا جا رہا ہے، فاسق کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو کہ وعدہ کریں اور پھر کیا ہے اقرار کریں، وعدہ کریں، لیکن اس کے بعد اپنے وعدوں کو توڑ دیں، تو وہ کون ہے؟ فاسق ہیں۔ اور وعدہ توڑنا کیا ہے؟ یہ چیز ہم نے پچھلی بار بھی دیکھی تھی کہ وعدہ توڑنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو کیا ہے کہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ فاسق جو ہے نا، کسی خاص اس کے لیے کوئی ٹرم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی وعدے توڑنا کیا ہے؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کہ حد سے نکل جاتا ہے۔ فاسق کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہر وہ انسان جو کہ حدوں سے باہر نکل جائے، جو کہ کھلم کھلا نافرمانی کرے، حدوں کو توڑنے والا ہو۔ تو ایک کافر بھی فاسق ہو سکتا ہے، وہ بھی حد سے نکلنے والا ہو سکتا ہے، اور ایک منافق کو بھی فاسق کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس مسلمان کو بھی، وہ مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے جو کہ حد سے نکل جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وعدوں کی امپورٹنس بھی پتہ چل رہی ہے کہ وعدوں کو نبھانا جو ہے کس قدر اہم ہے، یعنی جو وعدوں کو کر کے توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بد کردار ہیں، جو کہ فاسق ہیں۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ وعدے جو ہیں کہاں کہاں کن کن لوگوں سے لیے گئے۔ عہد الست لیا گیا، جو کہ کیا تھا کہ ایک ایک روح سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اپنے رب کی فرما بردار بن کر رہے گی اس دنیا میں۔ اور پھر کیا تھا کہ اہل کتاب یعنی جو علماء ہیں ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ جب کتاب کا علم ان کو دیا جائے گا تو وہ اس کتاب کو ایز اٹ از بیان کریں گے۔ اور پھر کیا تھا کہ انبیاء سے بھی وعدہ لیا گیا، تو انبیاء نے کیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا، پوری طرح ان کو نبھایا، لیکن خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ لوگوں نے خرابی کی اور علماء نے خرابی کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے وعدوں کو توڑ دیا اور کتاب میں اپنی منمانی کی، اور صحیح سے پیغام جو تھا آگے تک نہیں پہنچایا، اور یہ کہ ان وعدوں پر عمل بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افغیرہ کیا پس سوائے دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے، اسلم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، من جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، طوعاً خوشی، وکرہن اور زبردستی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب چونکہ کیا تھا کہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ انکار کر رہے تھے، ماننے میں نہیں آ رہے تھے، اطاعت نہیں کر رہے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی اور دین چاہیے؟ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اسلام، اطاعت کا دین ہے، فرما برداری کا دین ہے۔ تو یہ لوگ بیسیکلی کیا کر رہے تھے؟ اطاعت نہیں کر رہے تھے، فرما برداری نہیں کر رہے تھے۔ اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، سب کا سب ایک ایک چیز، کائنات کی ایک ایک چیز کیا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے لیے فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت گزار ہے، اسی کی فرما بردار ہے۔ اور یہ فرما برداری کیسے ہے؟ طوعاً و کرہن، خوشی سے یا زبردستی، یعنی خوشی سے بھی ہے اور زبردستی سے بھی ہے۔ اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اور وہ کس طرح سے فرما بردار ہے؟ خوشی خوشی اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت میں لگا رکھا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا رکھا ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ زمین اور آسمان، ان کے متعلق بھی کیا آتا ہے کہ دونوں سے جب کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بنایا اور ان سے پوچھا کہ کیا خوشی سے آتے ہو یا نا خوشی سے؟ تو دونوں نے کیا کہا کہ یا اللہ ہم تو خوشی خوشی آتے ہیں، یعنی خوشی خوشی ہم نے فرما برداری کو قبول کیا۔ اب یہ خوشی خوشی فرما برداری اگر نہیں کوئی قبول کرتا تو وہ کون ہے؟ انسان۔ یہ انسان ہے جو کہ خوشی خوشی اپنے رب کا فرما بردار نہیں بنتا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے رب کا فرما بردار ہے، اور کیسے فرما بردار ہے؟ خوشی خوشی۔ لیکن اگر فرما بردار نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ جیسے کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہے۔ تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ ایک انسان جو کہ اللہ کو نہیں مانتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا جسم کیا ہے؟ اللہ ہی کا فرما بردار ہے۔ وہ نہ مانے، وہ اللہ کی فرما برداری نہ کرے، لیکن اس کے جسم کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ کس کا فرما بردار ہے؟ اللہ ہی کا فرما بردار ہے، اللہ ہی کے حکم کا وہ تابع ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے ایک انسان، وہ انسان جو کہ رب کو نہیں مانتا، جو کہ نافرمانی کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا یہ جو دل کا سسٹم ہے، یعنی دل جس طرح سے اس کے جسم میں پمپنگ کر رہا ہے، وہ کس کے حکم پر کر رہا ہے؟ اس انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے دل سے جو ہے یہ کام لے لے۔ اس کا دل یہ کام کر رہا ہے تو کس کے حکم پر کر رہا ہے؟ اللہ ہی کے حکم پر کر رہا ہے۔ خود وہ نافرمان ہے، لیکن اس کا دل کس کا فرما بردار ہے؟ کس کے حکم پر چل رہا ہے؟ کس کے حکم پر دھڑک رہا ہے؟ اپنے رب کے حکم پر۔ اور یہ کب بند ہو جائے گا؟ اپنے رب کے حکم پر۔ آج اس کو دھڑکنے کا حکم ہے تو دھڑک رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ وہ انسان بے شک نافرمان ہے، لیکن اس کا دل تابع اور فرما بردار ہے۔ جب اس کا رب اس کو کہے گا کہ بند ہو جا، تو وہ فوراً 1 سیکنڈ کی بھی دیر لگائے بغیر کیا ہے کہ فوراً اطاعت کر جائے گا، فوراً بند ہو جائے گا۔ اور وہ انسان جو کہ رب کو نہیں مانتا، لیکن اس کی سانس کیا ہے؟ یہ جو سانسیں اس کی آتی جاتی ہیں، یہ کس کی فرما بردار ہیں؟ یہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی سانس کو چلتا رکھے۔ وہ خود تو نافرمانی کر جاتا ہے، منمانی کر جاتا ہے، لیکن اپنی سانس پر اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ اس کی سانس کس کی فرما بردار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ کب بند ہو جائے گی؟ جب اس کا رب حکم دے گا، فوراً اسی وقت جو ہے سانس اس کو آنا بند ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو ہے بہت اکڑتا ہے، یعنی بہت اکڑتا ہے، بہت بگڑتا ہے، بہت منمانی کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ خوشی سے بھی اور زبردستی سے بھی، اب ہر چیز تو خوشی خوشی اطاعت کر رہی ہے۔ ایک وہ انسان جو کہ اطاعت نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے پورے جسم کے جو تمام کے تمام سسٹم ہے، وہ اس کے باوجود وہ کس کے فرما بردار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جب زبردستی کیا ہے کہ دنیا میں وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اکڑتا ہے، بگڑتا ہے اور بات نہیں سنتا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر موت جو ہے اس کو ہر بات سمجھا دیتی ہے۔ تو تب کیا ہے؟ کرہن،
تب زبردستی اس کو فرما برداری کرنا ہی پڑے گی، تب زبردستی اس کو دنیا سے جانا ہی پڑے گا، تب وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز رب کی فرما بردار ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کرہن نہیں مانتا دنیا میں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس سے زبردستی فرما برداری کروا لی جائے گی، اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ کرہن زبردستی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ انسان جو ہے، اور اسی لیے جو ہے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انسان جو ہے اگر دیکھا جائے کہ انسان بہت جسے کہہ لیں کہ تکبر کرتا ہے، اصل میں تکبر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اپنا چہرہ نہیں جھکاتا۔ لیکن حقیقت میں اگر وہ دیکھے کہ انسان ایک ایک چیز میں انتہا درجے کا محتاج ہے، بالکل بے بس ہے۔ اپنی پیدائش کو دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو پیدا کر لیتی، میں اپنی پیدائش پر بھی قدرت نہیں رکھتی، میرا کوئی زور نہیں تھا، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس معاملے میں بھی میں کیا ہوں، بالکل بے بس ہوں۔ اور پھر دوسری پیدا ہونے کے بعد کیا ہے کہ رزق کی بات لے لیں، رزق میں بھی انسان کیا ہے، بالکل بے بس ہے، وہ محتاج ہے اللہ کا، اللہ اسے رزق دے گا تو ملے گا، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ موت پر جو ہے انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ یعنی یہ تین جو ہے بنیادی چیزیں ہیں جس میں کہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ انسان کس قدر بے بس ہے اپنے رب کے سامنے، ہر لحاظ سے بے بس ہے۔ ایک اس کو ذرا سا اختیار ملا، ذرا سی آزادی دی گئی، کس معاملے میں؟ نیکی اور بدی کے معاملے میں ذرا سا اسے اختیار دیا گیا، اسی اختیار کو لے کر کیا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا، اسی اختیار کا کیا کیا کہ اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ صرف ذرا سی آزادی، ایک معاملے میں اسے آزادی دی گئی، اس کے سامنے دو رستے کھول دیے گئے، فرما برداری کا اور نافرمانی کا، دونوں رستے کھول دیے گئے کہ نیکی کی طرف آ جائے یا بدی کی طرف آ جائے۔ اسی معاملے میں کیا کیا کہ وہ اکڑ گیا، بگڑ گیا، منمانی کرنے لگا، اور جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ایک ایک چیز میں وہ اپنے رب کا محتاج ہے، ایک ایک معاملے میں وہ بے بس ہے۔ تو اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کیا ہے، وہ اپنے رب کے لیے خوشی خوشی فرما بردار ہے۔ تو ہم انسانوں کا بھی کیا حق بنتا ہے کہ ہم بھی کیا ہوں کہ کائنات کی دوسری چیزوں سے سبق سیکھیں، کائنات کی اس ایک ایک چیز سے ہم سبق سیکھیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں کہ اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں، خوشی خوشی فرما برداری میں اپنے رب کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ کرہن، پھر زبردستی تو ہوگی، آج نہیں مانتے تو ایک وقت آئے گا جب کہ زبردستی جو ہے وہ منوا لیا جائے گا سب کچھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل ہوئی علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کی گئی علی پر ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور انبیاء کو، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، بینا درمیان احدن کسی کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ ہم کیا ہے، ہم تو ایمان لائے اللہ پر، اور پھر یہ کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور پھر اس کے علاوہ خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا، اور پھر جتنے بھی پیغمبر آئے ہم کیا ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں،
ہم ان سب پر جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں، ایک ایک نبی کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ جو کچھ بھی ان کو دیا گیا، یعنی جتنے بھی صحیفے، جتنی بھی کتابیں ان کو دی گئیں، ان پر بھی کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ بھی فرق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اس کے اطاعت گزار ہیں۔ کیونکہ ہر پیغمبر جو ہے وہ ایک ہی تعلیم کے ساتھ بھیجا گیا، اللہ ہی کے دین کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا، تو تعلیم بھی کیا دی گئی کہ تمام کے تمام پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، تمام کے تمام پیغمبروں پر ایمان بھی لایا جائے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ ان پیغمبروں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ کیا جائے، یعنی درجہ بندیاں جو ہیں ان کے بیچ میں کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا۔ حالانکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، لیکن ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ لا نفرقو، ہم کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ کریں۔ ہمیں جو ہے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم پیغمبروں میں درجہ بندیاں کریں۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے ہم سب واقف ہیں کہ وہ کون ہیں؟ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی احادیث سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجھے یہ بھی نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آنا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا ہے کہ تمام انبیاء کا انکار ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کا انکار کر دیں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان والوں ہی میں شامل ہیں۔ بیسیکلی ایک کا انکار کیا ہے؟ تمام پیغمبروں کا انکار ہے، کیونکہ تمام کے تمام پیغمبر کیا تھے؟ ایک ہی دین کے ساتھ آئے، ایک ہی میسج کے ساتھ آئے، ایک ہی پیغام تھا، تو ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ اور یہی چیز کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کے لیے بھی ہے، یعنی اگر وہ ایک کا انکار کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ ایمان والے نہیں رہتے۔ اور یہی چیز انہوں نے کی کہ یہود نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور نصارہ نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور ہمیں جو ہے کیا تعلیم دی گئی کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ بنا دیا گیا کہ تمام کے تمام پیغمبروں پر ہمیں ایمان بھی لانا ہے، اور ان میں کیا ہے کہ کچھ بھی فرق نہیں کرنا۔ اور کیونکہ بیسیکلی وہی بات آ جاتی ہے کہ پچھلے لوگوں نے بھی کیوں انکار کیا پیغمبروں کا، کہ ان میں شخصیت پرستی آ گئی تھی۔ جب انہوں نے شخصیات کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا تو پھر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے، اور پھر کیا تھا کہ باقی نبیوں کا انکار کر دیا۔ جبکہ مسلمان کی کیا خوبی بتائی جا رہی ہے؟ لا نفرقو، ہم جو ہے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور اسلام ہمیں جو ہے یہی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ومن، اور جو یبتغی تلاش کرے گا یا طالب ہوگا، غیرہ سوائے الاسلامی اسلام کے، دینن کسی اور دین کا، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے پھر وہی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا، کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین کیا ہے؟ طریقہ، یعنی اسلام کیا ہے؟ اطاعت، اور دین کیا ہے؟ طریقہ۔ تو بیسیکلی کیا بنا؟ دین اسلام کیا ہے؟ اطاعت کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے صرف اور صرف اطاعت ہی کا طریقہ قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے دین قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو یہودیت قابل قبول ہے اور نہ ہی نصرانیت، کیونکہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دین کون سا قابل قبول ہے؟ اطاعت کا دین، اطاعت کا طریقہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور جو لوگ جو ہے ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیفا، کیوں کر، یہدی ہدایت دے، اللہ
قومن ایسے لوگوں کو کفرو جو کافر ہو گئے. یہاں پر جو ہے قومن سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جو کہ کافر ہو گئے. کب کافر ہو گئے؟ بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. یہ لوگ کون تھے؟ ایمان والے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کیا بن گئے؟ کافر ہو گئے. وشاہدو، اور گواہی دے چکے، انا کہ الرسولہ، یہ پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں الرسول جو ہیں اس سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انا کہ الرسولہ، رسول، حق حق ہے. وجاء، اور آ گئے، ہم ان کے پاس، البینات، دلائل بھی. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، لوگوں کو، الظالمین، بے انصاف. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے، کیوں ہدایت دے جو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ ان کے دل اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ ان کے دل اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ برحق ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے پاس بینات بھی آ گئیں، دلائل بھی آ گئے. کون سے دلائل آئے تھے؟ قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی، قرآن کی صورت میں ایک بہترین دلیل ان کے سامنے تھی. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام نشانیوں کو ان کے علماء جو تھے وہ پہچان چکے تھے، دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا. حق کو پہچان کر بہت واضح طور پر ان کے سامنے آ گیا، پہچان بھی گئے، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ جس کے سامنے ہدایت آئے، جس کے سامنے سچ آ جائے، کھل کر سامنے آ جائے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہ لے. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اس وقت کے بھی جو نصارہ اور جو یہود تھے وہ بہت اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے. اور ایک چیز، یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت چھوٹے تھے اور ایک سفر کے لیے نکلے شام کی طرف، تو وہاں پر ایک راہب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس راہب نے ان نشانیوں کو دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ نصارہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کے جواب دیے. اور پھر کیا تھا کہ آیات بھی نازل ہوئیں، ایک ایک چیز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتا دی گئی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا. پھر فائنلی ان کو کیا کہا گیا کہ مباہلہ کے لیے آ جائیں، کہ آ جاتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو. اب یہ لوگ جان گئے تھے، پہچان چکے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جزیہ دینے پر جو ہے وہ راضی ہو گئے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ بہت اچھے سے جان چکے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ یہاں پہ ظالم جو ہے، کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ جو ہے ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ان کا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، ان کے دل اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ پیغمبر سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو اس بات پر ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالم قوم ہے. اب کیا ہے کہ یعنی یہ چیز کہ جن لوگوں کے سامنے حق آ جائے اس کے باوجود بھی وہ لوگ حق کو نہ اپنائیں، نہ قبول کریں، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ یہ آیات جو ہے نا صرف ایک وقت یا ایک زمانے یا ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کب تک کے لیے کتاب ہے؟ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے یہ کتاب ہے. تو ہر آیت جو ہے ایک تو اس کا خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ خاص اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے اتری اور کس کانٹیکسٹ میں اتری. لیکن پھر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے ہر انسان کو بھی ایک سبق سکھاتی ہے،
ہر انسان کو ایک پیغام دیتی ہے، ہر انسان کے لیے ایک ایک آیت میں ایک میسج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے آج ہمارے لیے اس آیت میں کیا لیسن ہے کہ ہمارے پاس بھی کیا ہے، بینات ہیں، بہت واضح دلائل ہیں۔ وہ واضح دلائل کس صورت میں ہیں؟ اس کتاب کی صورت میں۔ یہ قرآن، یہ کتاب کیا ہے؟ ایک واضح روشن کتاب ہے، ایک بہت بڑی دلیل ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج ہمارے پاس ہے، اور الحمدللہ اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے، اس کے باوجود بھی کہ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سچ کو قبول نہیں کرتے، اس کی آیات کو نہیں مانتے، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے نافرمانی کرنا، جانتے بوجھتے قرآن سے یعنی ہٹ جانا، حق کو نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جن کو ظالم کہا جا رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی اصلاح نہیں کی، حق کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہے، اس سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے قرآن اس کے پاس آ گیا، اس کو سمجھ بھی لیا، حق اس کو پتہ بھی چل گیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لیتا، اس کو قبول نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے حق آئے تو وہ اس کو فوراً اپنا لے، پھر اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور کب نہیں ملتی؟ جب وہ سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہ اپنائے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے بھی پھر کیا لیسن ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کی آیات ہمارے سامنے ہے، تو جس طرح سے قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے تو ہم بھی اپنے دلوں کو بدل لیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلتے جائیں، جانتے بوجھتے جو ہے اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے فرما برداری کیوں نہیں کر پاتا، کیوں حق کو نہیں اپنا پاتا۔ یعنی ان چیزوں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں وی نو کہ یہ ایسا ہے، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ آخر وہ کون سے محرک ہیں، آخر وہ اس کے پیچھے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے حق بات پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو اگر دیکھا جائے، اگر ان جنرل کیا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی اس وقت یعنی کیا ہے کہ اگر یہود اور نصارہ کو بھی دیکھیں کہ وہ لوگ حق کیوں نہیں اپنا رہے تھے، ایک تو پہلی بات کیا تھی کہ ان میں تعصب تھا، مذہبی تعصب آیا، اور پھر کیا تھی کہ جیسے کہ یہود کو لیں تو ان میں کیا تھا کہ جلن بھی بہت تھی، حسد بھی ان میں بہت زیادہ تھا، اس بات کا حسد تھا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، اس بات کے حسد نے انہیں کیا کیا کہ حق کو اپنانے سے دور کر دیا۔ اور پھر کیا تھا کہ دنیاوی فائدے کیا کرتے ہیں کہ انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتے، یہ چیز انسان کو حق پر عمل کرنے سے بہت دور کر دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ڈر اور خوف بھی انسان کو کیا ہے کہ حق پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ اور یہ ڈر اور خوف کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، رشتہ داریوں کا ڈر ہوتا ہے۔ اور یعنی یہ اتنے سارے ڈر ہم نے اکٹھے کر رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم بہت سے نافرمانی کے کام کر جاتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، لوگوں کے ڈر سے، رشتہ داریوں کے ڈر سے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارا اپنا نفس، ہماری اپنی خواہشات، یہ چیزیں کیا ہیں کہ ہمیں حق کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور جہاں تک اگر ڈر کی بات کی جائے تو بیسیکلی اس چیز پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ڈر جو ہیں انسان کے ختم ہو جاتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا خوف بھر جائے۔ جس دل میں جو ہے اللہ کی عظمت کا خوف آ جائے گا تو کیا ہے کہ یہ باقی ڈر کیا ہیں، بالکل حقیر ہو جاتے ہیں، بالکل مٹ جاتے ہیں اس کے سامنے،
کیونکہ اللہ کی عظمت کا خوف کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. جب دل اس سے بھر جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈر کیا ہیں، یہ بالکل مٹ کر رہ جائیں گے، اور پھر انسان کیا ہے کہ بہت آسانی سے جو ہے حق کو اپنا بھی لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، سزا ہے ان کی، انا، کہ علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کی، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ ان کو، ینظرون، مہلت دی جائے گی. اب یہاں پر جو ہے ایسے لوگوں کی اب سزا بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ سچ کو پہچان کر بھی سچ کو قبول نہیں کرتے. ان کی کیا سزا ہے؟ کہ لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام انسان بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اب بیسیکلی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو گئی، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہو گئی، لیکن والناس اجمعین کے لوگ بھی، سب کے سب لوگ ان پر جو ہے لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہوگا کہ اصل میں کیا ہے کہ جہنم میں بھی جہنمی کیا کریں گے؟ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. تو کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، یعنی کیا ہے کہ ان لوگوں پر ایک دوسرے پر بھی لعنت کریں گے، اور اس طرح سے کیا ہے کہ ان لوگوں پر بھی لعنت چلی جائے گی جنہوں نے کہ حق کو پہچان کر بھی حق کو قبول نہیں کیا. اور پھر کیا ہے کہ خالدین فیہا، اب یہ ہمیشہ کس بات میں رہیں گے؟ اس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. بیسیکلی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ لعنت کیا چیز ہے؟ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کی کسی پر لعنت ہو جاتی ہے تو ایسا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جب کسی پر اللہ کی لعنت آ جائے تو وہ شخص کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت آنے کا مطلب ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی جنت سے دور ہو گیا، اب وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. تو لعنت سے یعنی ہمیشہ لعنت میں رہیں گے، تو کیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور پھر ان کی جو سزا ہے وہ کسی صورت کم نہیں کی جائے گی. اچھا اب دیکھا جائے کہ جہنم کی سزا کیا ہے، اٹ سیلف بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ان سے عذاب جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا. تو اس کی اگزامپل جو ہے نا اس طرح سے لے لیں کہ دنیا میں کیا ہے کہ جب انسان کو بہت شدت کی تکلیف ہو تو اس وقت اس انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میری تکلیف ختم ہو جائے. اس وقت اس کے زبان سے کیا بات نکلتی ہے کہ یا اللہ کچھ تو کمی ہو جائے، کچھ تو کم ہو جائے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اور پھر کیا ہے کہ جب بہت شدت کی تکلیف ہو اس میں تھوڑی سی کمی بھی انسان کو بہت کمفرٹیبل بنا دیتی ہے، بہت کمفرٹ دے دیتی ہے. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ پنشمنٹ اتنی سخت ہے کہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا ہی نہیں جائے گا، شدت جو ہے اس کی قائم رکھی جائے گی. اور پھر کیا ہے کہ ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی وہی بات کہ کسی بھی قسم کی ان کو کہیں سے بھی کچھ بھی رعایت نہیں دی جائے گی. لیکن اس کے بعد جو ہے دوسری ایک صورت بتائی جا رہی ہے، الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، جو پلٹ آئے، جنہوں نے توبہ کر لی اپنے رب سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی غلط کام کیا لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ توبہ کر لی. اور پھر صرف توبہ نہیں کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، اپنے آپ کو بدل بھی لیا، اس بات سے ہٹ بھی گئے اس غلط کام سے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے حق کو دیکھا لیکن اس کو قبول نہیں کیا، پہچانا اور قبول نہیں کیا، ان کو سزا ملے گی. لیکن پھر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ توبہ کریں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لیں گے، اپنے آپ کو درست بھی کر لیں گے، تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے. اور پھر کیا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا،
یہاں پر جو ہے نا یہ جو کفر ہے یہ مرتد کے معنوں میں ہے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لائے اور اس کے بعد پھر کفر کیا یعنی مرتد ہو گئے۔ ثم پھر ازدادو بڑھتے گئے کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں تقبلا قبول ہوگی توبتہم توبہ ان کی، واولئک اور یہی لوگ ہم الضالون گمراہ ہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے، اور پھر کفر میں جانے کے بعد اپنے کفر میں بڑھتے ہی گئے، یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے پھر توبہ نہیں کی، ایک بار ایمان لائے کفر کی طرف چلے گئے اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ کیا ہیں کہ گمراہ ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کفر میں بڑھتے گئے، تو اصل میں کیا ہے کہ ایمان اور کفر کیا ہے کہ دونوں کا لیول ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس طرح یعنی کیا ہے کہ کفر کے بارے میں ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کفر میں بڑھتے گئے، تو اسی طرح ایمان بھی انسان کا ہمیشہ ایک لیول کا نہیں رہتا، یہ بھی کیا ہے کہ کبھی گھٹتا اور کبھی بڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم اور حالانکہ وہ کفارن سخت کافر ہوں۔ اب کیا تھا کہ یعنی پہلے کیا بتایا گیا کہ انہوں نے ایمان لے کر آئے، پھر کفر کیا، کفر میں جو ہے وہ بڑھتے گئے اور پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو پھر کیا ہے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من سے احدہم کسی ایک سے ان میں سے، ملء الارض زمین بھر کا، ذہبن سونا، ولو اگرچہ افتدا فدیے میں دے بھی اس کو، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ کفر کی حالت ہی میں مر جائیں گے، جو کہ اس حال میں گئے کہ وہ کفر پر تھے، تو ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی قیامت کی بات ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ کفر پر ان کو موت آ رہی ہے، اب اس کے بعد اگر وہ یہ چاہیں کہ زمین بھر سونا دے کر جو ہے اپنے آپ کو چھڑا لیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فدیہ میں دیں، فدیہ کب دیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو چھڑانے کے لیے، تو زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیہ میں دیں گے کہ ان کی جان چھٹ جائے، ان کی توبہ قبول کر لی جائے، تو کیا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان سے یہ فدیہ قبول کیا جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، درد دینے والا، دکھ دینے والا، اور ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا وہاں پر۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ پیچھے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جو توبہ کر لے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم نان مسلمز کی بات لیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر کوئی کافر جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے کہ اس کی، یعنی یوں سمجھیں کہ پچھلی کتاب جو ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، بالکل صاف ہو گیا، اب اس کو بالکل ایک صاف اور نئی کتاب دی جاتی ہے جس پر کہ وہ اس کے عمل جو ہیں وہ لکھے جائیں گے، پچھلی زندگی میں اس نے جو کچھ بھی کیا سب کا سب کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اجر جو ہے اسے کیوں ملا؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے رب کی خاطر قربانی کی، اس نے رب کی خاطر قربانی کی، کس بات کی قربانی کی؟ اپنے نفس کی قربانی کی، یعنی اس سے پہلے کیا تھا، وہ جو کچھ کر رہا تھا اپنی پسند سے کر رہا تھا، اپنی مرضی سے کر رہا تھا، بہت آسانی میں تھا، لیکن اس نے اپنے رب کی خاطر اپنے نفس کو قربان کیا، اپنی ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو کہ اسے پسند تھی۔ کیوں چھوڑ دی؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر اس نے کیا، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے اس انسان کی، اور اس صلے میں کیا ہے کہ اس کو یہ صلہ ملتا ہے اس قربانی کا کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جو مذہبی تعصب ہے یہ بہت سٹرونگ چیز ہے، اس میں سے نکلنا کیا ہے، بہت مشکل ہے، انسان جو ہے یعنی یہ تعصب جو ہے کسی بھی جگہ دیکھ لیں، یہ تعصب کیا ہے، بہت سٹرونگ ہے، اس میں سے نکلنا اور حق دیکھ کر اس چیز کو قبول کر لینا، اس تعصب میں سے نکل جانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
یہ بہت بڑی قربانی ہے. اسی لیے، اور یہ قربانی وہ کیوں دیتا ہے انسان؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دیتا ہے، اپنی ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر. تو اسی لیے کیا ہے کہ اس کو بالکل ایک صاف کتاب مل جاتی ہے کہ اب جو ہے ایک نئے سرے سے اس کا جو اعمال نامہ جو ہے تیار ہوگا. پچھلا جو کچھ بھی کیا وہ سب کیا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے جیسے کہ یہاں پر سونے کی بات ہوئی کہ سونا بھی اگر وہ دے تو فدیے میں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر سونا کیا ہے کہ سمبولک چیز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سونے کے علاوہ اگر وہ کچھ دے گا تو اس سے قبول کر لیا جائے گا. صرف ایک سمبولیکلی جو ہے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی دے اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور توبہ کی جیسے بات ہوئی تو توبہ جو ہے کب قبول نہیں ہوتی؟ یعنی ویسے تو کیا ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ وہ آئے، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. پہلا کون سا موقع ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، نزا کی حالت ہوتی ہے، فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں، تب وہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. کیونکہ کیا ہے کہ تب تو اس کا ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا، اب تو سب کچھ حقیقت اس کے سامنے آ گئی، فرشتے اس کو نظر آ گئے، تو اب تو امتحان ہی ختم ہو گیا. امتحان تو کیا تھا کہ بن دیکھے وہ اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے رب کی باتوں کو مانے. جب اس نے دیکھ لیا تو اب اس کی توبہ جو ہے وہ، یعنی اب اس کا ماننا کیا ہے؟ بالکل بیکار ہے. ماننا کب ہے؟ اس دنیا میں. تو بیسیکلی موت کے وقت کی توبہ کیا ہے کہ قبول نہیں ہوتی جبکہ انسان کو فرشتے نظر آ جائیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جبکہ سورج کیا ہے کہ مغرب سے طلوع ہوگا. اس وقت بھی جب انسان توبہ کرے گا تو توبہ جو ہے اس کی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ تب کیا ہے کہ تب تو ظاہر ہو جائے گا، قیامت جو ہے ظاہر ہو جائے گی، نشانی سامنے آ جائے گی. تو اس وقت کا ایمان لانا انسان کو جو ہے فائدہ نہیں دے گا. انسان کا ایمان لانا، انسان کا عمل جو ہے کب فائدہ دے گا؟ اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس مہلت میں وہ جو کچھ کر کے لے کے جائے گا اس چیز کا اسے جو ہے وہ فائدہ ملے گا. اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے تو ان کی توبہ جو ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو کہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور اس کے لیے درد عذاب علیم بھی ہے، یعنی دکھ دینے والا عذاب بھی ہے. تو اس سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی، یعنی موت کے وقت کی اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک انسان جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی. اور پھر کیا ہے، یعنی جب تک انسان زندہ ہے، جب تک نان مسلمز جو ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جا سکتی ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کسی طرح وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ جب کوئی کافر جو ہے اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، یعنی اس کے لیے دعا جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا اس کی توبہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا.